سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ Alright جی، ونس اگین ویلکم بیک۔ اور اس وقت المصطفیٰ ٹرسٹ کے کورس میں کیا پورا پاکستان اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، خاص طور پہ پاکستانی بستے ہیں، وہاں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں لوگ ان سے۔ اس میں اس بات کا تو بڑا عمل دخل ہے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ بڑا کمال ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا عمل دخل بھی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اور حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا کرم، شکر آپ سے مل کے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور میں کل کسی کو بتا رہا تھا، کل میری ٹیم کے کسی ممبر نے آپ کے بارے میں کچھ پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ وزیر پیٹرولیم بھی رہے ہیں، اور مطلب سچ بات تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لیڈرز کی اور رہبروں کی، تو ایسے اگر رہبر ہوں تو پھر کمال ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب، المصطفیٰ ٹرسٹ کتنے دن سے چل رہا ہے، کتنے سال ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ 1983 میں قائم ہوا، سبحان اللہ۔ پورے پاکستان میں قائم ہے، کراچی اس کا ہیڈ آفس ہے، اور کم سے کم 10,000 سوشل ورکرز ایسے تیار کیے گئے اس عرصے کے دوران کہ جن کو ایک فکر ہے کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی جانور اگر ہماری توجہ کا مستحق ہے تو ہمیں اس کو توجہ دینی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اچھا حاجی صاحب، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں بڑا مختلف آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کی شخصیت سے بڑا متاثر رہا ہوں، اللہ آپ جب بھی ملے ہیں مجھے، میرے دل سے میرے دل میں آپ کو دیکھ کے ایک سکون اترتا ہے، مجھے لگتا ہے۔ تو مجھے میں بڑا ڈیفرنٹ سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، کبھی تھکتے ہیں آپ؟ ظاہر انسان ہے، تھکتا ہے، تھک کر ابھی کمر ذرا سیدھی کرنے کے لیے پلنگ پہ لیٹتا ہے تو فون آتا ہے کہ ہماری وہ موتیے کا آپریشن ہو گیا، اس سے پہلے ہم قرآن کھولتے تھے تو نظر نہیں آتا تھا، سبحان اب جو موتیے کا آپریشن کے بعد ہم نے قرآن کھولا تو وہ نظر آ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اور روتے ہوئے آپ کو فون کر رہے ہیں۔ واہ 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 یہ ایک فون تھکن کو اتار دیتا ہے، واہ 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 ایک فون تھکن واہ کو واہ۔ اتار اور یہی فون جو ہے یہ انسپریشن ہوتا ہے آپ کی آگے اسپیشل ہے۔ کم۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی عمر میں ماشاءاللہ 34 ایئرز پرانی شوگر ہے، لیکن پورے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ شکر ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ 92 میں اسلام آباد گیا تھا کسی کام سے، تو حاجی صاحب اس وقت وزیر تھے، اور میں نے کہا حاجی صاحب ہمارا فلاں کام کرنا ہے، تو حاجی صاحب نے کہا تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کرتے ہیں۔ ناممکنات کے اندر تھا کم و بیش وہ، تو میں نے کہا یار حاجی صاحب چاند چاہیے، تو میں یار اس کے لیے بھی کوشش کر لیتے ہیں، وہ بھی لے آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے پاس نہیں ہے، اتنے کمر، یعنی جوانوں سے زیادہ جوان ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ خلق خدا کی خدمت کے لیے تیار۔ بس اللہ کی توفیق ہے یہ، اور نبی کا حکم ہے یہ۔ اچھا ایک بات آج میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے کچھ الگ سوال کروں گا جی انشاءاللہ۔ آج وہ سوالات نہیں ہوں آج گے سب جو باتیں پینڈنگ آپ کے سوال کے ہاں، آج جواب۔ میں سوال کروں گا، آخرت کی تیاری ہم میں سے کتنے لوگوں نے کی ہوتی ہے اور کیوں نہیں کی؟ مجھے پتا ہے کہ آپ جب جائیں گے نا، جب بھی انشاءاللہ تعالی، جب بھی آپ کی ملاقات حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اس بات کا یقین ہے آپ ان لوگوں میں ہوں گے جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، جن پہ ہم ڈیفینیٹلی فخر کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کیا تیاری ہے جو ہم نے نہیں کی؟ بہت اچھا سوال ہے سر۔ کچھ ہمارے لیے دو راہیں تھیں، قرآن میں ہی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یا اگلے جہان کی تیاری کر لو یا اس دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ۔ تو جو اس دنیا میں مگن ہو گئے، ظاہر وہ اس میں مگن ہو گئے، اور آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں، شفاعتوں اور
ان کے کرم کا ذکر کیا تو مجھے بہت پرانا ایک شاعر کا شعر یاد آیا کہ خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا، واہ زہ مقدر زہ یہ نسبت ہے میری پہچان نام ان کا۔ سبحان اللہ، واہ سبحان واہ اللہ۔ واہ ہماری شناخت نبی کی غلامی ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا ایک اور اگلا سوال، میں آج 22 روزے ہو گئے ہیں اور 22 روزے میں پہلے روزے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کشکول توڑنا چاہیے، آپ حکومت میں بھی رہے ہیں، میں نے کہا نا آج آپ سے کوئی وہ سوال نہیں ہے، اس کے بعد ہم المصطفیٰ ٹرسٹ پہ بھیجیں گے، آج میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میں بس آپ سے سوال، کیونکہ مجھے میں آپ سے ہمیشہ کیا کہتا ہوں، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ رہبری کریں۔ جب میں حاجی صاحب کے میں یہ جو بھی بات کہیں گے نا مجھے ان پہ یقین ہے، انشاءاللہ جو بھی حاجی صاحب بات کہیں، اگر حاجی صاحب یہ کہتے ہیں نا، میں آپ کو اپنی پرسنل فیلنگ بتا رہا ہوں، اگر حاجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل نہیں ہے ساحر تو یہ ٹیبل نہیں ہے۔ واہ یہ اتنے ایماندار آدمی ہیں، بے شک، اتنے ایماندار آدمی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ان کے پیچھے چل سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ الحمدللہ۔ سوال حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ حکومتوں میں بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ ہم یہ کشکول اب تک توڑ کیوں نہیں سکے؟ وہ مسلمان جسے سر اٹھا کے چلنا تھا، وہ پاکستانی جسے سر اٹھا کے چلنا تھا، جو کسی کی کنڈیشن پہ زندہ نہیں رہنا چاہتا، اس پاکستانی کو ان لوگوں نے کیا بنا دیا؟ کچھ تو ہمارا بھی قصور ہوگا، میں سب ان کا نہیں کہہ رہا، کچھ تو ہمارا بھی ہے، بڑا قصور ہمارا ہے، بڑا قصور ہمارا، بڑا قصور ہمارا ہے۔ ہم لوگ سادہ زندگی گزارنے کی عادی ہو جائیں تو ہمیں باہر سے پیسے منگوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم سے کہا گیا تھا نا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی نوبت آئے گی تو میں پریفر کروں گا خودکشی کو۔ اچھا ایک کہنا نہیں چاہیے۔ یہاں رک جائیے، ایک بریک لیتے ہیں، جی، بریک بریک۔ کے بعد اس کو یہیں سے بات کریں گے۔ آج اگر ہم کچھ تبدیل کر سکیں تو بڑا کمال ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے، قبول کرے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاجی صاحب سے بات کریں گے۔ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ آپ کا تھوڑا بہت دیا ہوا بھی کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ رقم چھوٹی بھی ہو تو کسی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو یقیناً آپ کا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ آئیے المصطفیٰ سے رابطہ قائم کیجئے کہ خود آپ کی زندگی میں بھی ایک انقلابی تبدیلی آ جائے گی۔ المصطفیٰ کے بارے میں تو ضرور ہم بات کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ المصطفیٰ کی دل کھول کے مدد کریں۔ حاجی صاحب چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ انتہائی غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی رہا، سیاسی اس سینس میں رہا کہ ظاہر آپ سیاست میں تھے، لیکن غیر سیاسی اس لیے کیونکہ سیاسی ہونے کے باوجود بھی آپ سیاسی نہیں رہے، کبھی بھی نہیں تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کشکول کی بات تھی کہ کشکول کب ٹوٹے گا، آپ نے کہا ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم کو سمپل تھوڑا سا ہو جانا چاہیے، اور بھی تو وجوہات ہوں گی نا۔ اب میں سوال کمپلیٹ کروں پھر جواب دیجیے گا، میں بالکل سننا چاہتا ہوں۔ اب یہ تم لوگوں کے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے، اب سنیے گا غور سے۔ میں نے ٹیلی ویژن پہ کبھی یہ سوال نہیں کیا ہے، بولتا رہا ہوں، آج جو سوال کرنے جا رہا ہوں سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ 1947 میں پاکستان بنا تھا اور سال 2 سال کے بعد ہم قرضوں پہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد سے لے کر 2021 تک مسلسل قرضے لیے گئے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ پیسہ گیا کہاں ہے؟ اس مد میں جس مد کے اندر وہ قرضے لیے گئے تھے کیا لگا ہے؟ اگر لگا ہے تو کون سے گوٹھ میں لگا ہے، کون سے گاؤں میں لگا ہے، کون سے شہر میں لگا ہے، کون سے پروجیکٹ میں لگا ہے، اور کتنا لگا ہے؟ یہ باریاں کھیلتے رہتے ہیں سارے، سب کی باریاں لگی ہوئی ہیں۔ آج اس پارٹی کی باری ہے، 5 سال بعد دوسری پارٹی کی ہوگی، اس کے بعد تیسری پارٹی کی، یہ سب باریاں کھیلتے ہیں اور آپ سے بھی باریاں کھیل رہے ہیں۔ تو میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شروع ہی سے قرضے پہ لگا دیا گیا، تو یہ بات صرف محض سمپلسٹی کی تو نہیں ہو سکتی۔ نہیں، آپ نے بالکل فرمایا، مطلب ابتدا اپنے گھر سے کرنے کے لیے ون شوڈ لیو اے سمپل لائف، نمبر 1 ڈن۔ نمبر 2 یہ ہے، یہ دنیا کے جتنے ادارے، ایشین بینک، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ صرف ہمیں غلامی دینے کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں۔ ہم لیتے ہیں سود میں رقم، جب سود میں رقم دیتے ہیں اور ٹائم پہ نہیں دے سکتے تو وہ ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے، اور ہمیں ڈکٹیٹ وہ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ قانون ختم کرو، پاکستان میں وہ قانون ختم کرو۔ ہم شروع میں کہتے ہیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن الٹیمیٹلی
47 میں آزاد ہونے کے باوجود آئی ایڈمٹ اور افسوس کے ساتھ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وی آر اسٹل غلام، آج ان کے غلام ہیں۔ ہمارا بجٹ وہاں سے بن کے آتا ہے، کس طریقے سے بجٹ بنانے کے بعد ان کو پیسے دینے کے لیے پیٹرول، چینی، آٹا، کھانے پینے کے ہر چیز میں کتنا بڑھایا جائے گا۔ تو اگر باہر سے نہ لیا جائے، دیکھیں نا، اختلاف سب کو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن کیا ایران پر انہوں نے سینکشن لگائے ہیں تو ایران ختم ہو گیا؟ نہیں ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم پر وہ کوئی سینکشن لگائیں گے تو ایک دروازہ، اسلام تو کہتا ہے نا، ایک دروازہ بند ہوگا 100 دروازے کھلیں گے، بالکل کھلیں گے۔ اس یقین کے ساتھ کوئی زندہ تو رہے نا۔ لیکن ہماری عادتیں انہوں نے بگاڑی، اور ویسے ظاہر ہے کسی آدمی کا گزر اوقات 10,000 مہینے میں ہو رہا تھا، کسی نے ایسے کام پہ لگا دیا کہ 10,000 روپے یومیہ وہ لوٹ مار سے کمانے لگ گیا، اب وہ 10,000 مہینے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہماری ہے کہ ہم نے ان کی غلامی کو قبول کر کے اپنے آپ کو بالکل ان کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں دیٹ از این آرڈر فار اس، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کرو، تحفظ ناموس رسالت میں کرو۔ مطلب ہمارے نبی سے ہمارا تعلق، نبی کے ساتھ غلامی، یہ ہمارا تعلق ہے۔ Who are you to dictate us کہ اس قانون کو ختم کرو، اس قانون کو بحال کرو؟ تو اسی لیے آپ کا سوال بہت اہم ہے، المصطفیٰ کے لیے ایکسپلینیشنز کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ سمپلسٹی سے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے نام لیا، دیکھیے اللہ کو منظور تھا، میں تو اس وقت کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کراچی سے 3 مرتبہ MNA بنا، سبحان اللہ، اور آج بھی میں 5 منزلہ بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک پیٹرولیم منسٹر بتا دیں جو کوئی فلیٹ میں رہتا ہو۔ پھر سوال یہ کہ میں بنگلے میں رہوں یا فلیٹ میں رہوں، مجھے تو اپنے سٹائل میں سادگی کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے۔ ہاں، اگر میں اس سمپلسٹی کو چھوڑ کر ڈیفینس کے بنگلوں کی طرف مائل ہوتا تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پاکستان کی ہر ڈیفینس سوسائٹی میں ایک بنگلہ میرا ہوتا، لیکن ہوتا وہ حرام کا۔ تو اس لیے ان سے نجات اگر حاصل کرنی ہے، میں نے قائد اعظم کی ارشادات میں موجود ہے، اور میں رہا ہوں پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کا وزیر۔ اتنے نیچرل ریسورسز اللہ نے رمضان کے طفیل، پاکستان کے شہداء کے طفیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پاکستان کے اندر رکھے ہیں۔ ہمیں باہر سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت شکریہ۔ ہم دینے والوں میں بدل جائیں گے، ہم دینے والوں میں آ جائیں گے۔ اگر یہ بلوچستان کے معدنی ذخائر ہم دیانتداری سے نکالیں اور عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں، لیکن ہنوز دلی دوراست، اس میں کوئی شک ابھی بہت دور ہے، ابھی تو وہ مقام ہی نہیں آیا، ابھی تو وہ مقام ہی نہیں آیا، ابھی تو پتہ نہیں ہم کہاں کس جگہ ہیں۔ حاجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو ہم ایک محلے میں رہا کرتے تھے، اور اس محلے میں سبھی ایک ساتھ تھے۔ میں نے تو کبھی کوئی نعرے نہیں سنے تھے، آپ تو نعروں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے 3 ہندو فیملیز رہتی تھیں، ان کے گھروں میں بھی ہمارا آنا جانا تھا، باقی سارے مسلمان تھے۔ ہم ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، ایک ساتھ پلے بڑے، کبھی کسی نے کوئی ڈفرینس محسوس ہی نہیں کیا۔ ہم کلاس 1 گھروں کے اندر رہتے تھے، وہ وہاں پر وہ سرونٹ کوارٹرز تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ تمہارے پاس زیادہ ہے یا تمہارے پاس کم ہے یا کچھ ہے۔ میرے پیرنٹس دونوں گورنمنٹ کے سرونٹ رہے ہیں، گورنمنٹ کی نوکری میں رہے ہیں، دونوں آفیسرز تھے، لیکن ہمارے پاس کبھی ایسا پیسہ نہیں رہا۔ میں جس محلے میں رہتا تھا، اور ہم چاروں بہن بھائی ایسے ہی بڑے ہوئے، وہاں بلا شبہ ہم آسودہ تھے، لیکن ایسے بھی آسودہ نہیں تھے کہ زندگی کے بڑے بڑے برانڈز ہم افورڈ کر سکیں، نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک بات تھی، سکون بہت تھا۔ بے شک میری والدہ باورچی خانے میں کھانا بناتی رہتی، روٹی ڈالتی رہتی، اور ہم چاروں بہن بھائی پٹرے پہ بیٹھتے تھے، اور سامنے ہمارے اسٹول کی طرح سے بینچیں ہوتی تھیں، وہ لگی ہوتی تھیں، اور ہم اس میں کھانے کھایا کرتے تھے۔ لیکن بچپن سے صرف ایک ہی بات سکھائی گئی تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے، غلط نہیں کرنا، اور اگر کہیں کوئی غلطی کرو تو اسے مان لینا۔
اور مجھے اپنے پیرنٹس سے بہت محبت ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ ملک پاکستان ہے, رہنا بسنا مرنا سب پاکستان ہے. بریک سی. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. یا نور یا نور یا نور.